ویلکم بیک. اچھا سر, کالر کا جن ہماری کالر نے بہت اچھا سوال کیا. میں یہاں پہ ایک بات چھوٹی سی وضاحت کر دوں. جب بھی کسی کی زندگی میں کوئی پرابلم, کوئی ٹینشن, کوئی مشکل, کوئی کرائسس آتا ہے تو اس میں دو ریئیکشنز آتے ہیں. جو بندہ اس پرابلم, اس مشکل میں اپنا محاسبہ کرتا ہے, اس میں کہتا ہے کہ یہ بیکاز آف می, میری وجہ سے ہوا, وہاں پہ اصلاح کا پہلو نکل آتا ہے. عام انسان 99% کیا کرتا ہے, جب بھی کوئی پرابلم, کوئی ٹینشن آئی, وہ دوسروں پہ انگلی اٹھاتا ہے, تمہاری وجہ سے, تمہاری وجہ سے, تمہاری وجہ سے. بچی نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ میرا ٹیکنیکلی فالٹ ہے کہ جب کوئی چیز میرے مزاج کے خلاف ہوتی ہے, میرے دل میں سوئی اڑ جاتی ہے, اور جب اڑ جاتی ہے میں کوشش کرتی ہوں اس کو اگنور کرنے کی, نظر انداز کرنے کی, دائیں بائیں کرنے کی, لیکن وہ بات مجھے پنچ کرتی ہے, اور جب پنچ کرتی ہے میں اس کو اپنے دماغ سے اتارنے کی, پھینکنے کی کوشش کرتی ہوں. دماغ میری سوئی اڑی ہوئی وہاں, اور جب اڑی رہتی پھر میں اس کے مختلف اینگل سے اظہار کرتی ہوں, ریئیکشنز کرتی ہوں, کسی کے ساتھ لڑتی ہوں, کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہوں. تو پرابلم وہی آ گئی ہے کہ جب آپ اپنی ایگو میں, جب اپنی انا میں, جب اپنے وجود میں آپ پھنس جاتے ہیں تو پھر عقل کل خود کو سمجھتے کہ میں ہی عقل کل ہوں. اور جب اپنا محاسبہ نہیں کرتے, جو دنیا میں لوگ اپنا محاسبہ کرتے ہیں وہ فوری طور پہ اس سے نکل آتے ہیں. تو میرا خیال ہے انا ہونی نہیں چاہیے, ہونی نہیں چاہیے. آپ انا جب آپ محاسبہ کر لینا کہ میرا فالٹ ہے, پھر آپ جیسے اس نے کہا کہ میرے یہ فالٹ آ گیا, اس کو حل کریں. عام 99% بندہ کہتا ہے میرا فالٹ ہی کو نہیں. پرابلم یہاں بھی وہی آ گئی کہ جب وہ ایسی سچویشن بنتی تو پازیٹیو انزائم وہاں پہ نہیں بنتے, نیگیٹو انزائم کی بھرمار ہوتی ہے, وہ نیگیٹو تھاٹ میں الجھتی چلی جاتی ہے. اس بچے نے بیٹی نے یہ کرنا ہے کہ اس نے سمپل کسی بھی, وہ جو میں نے کہا ہے ایشواگندھا لینی ہے 500 روپے کی, اتنی اس میں شتاور مکس کر دینی ہے. ایشواگندھا اس میں شتاور مکس کر دینی. شتاور مکس کرنے کے بعد اس کو پیس لینا ہے. آدھا چمچہ صبح اور آدھا چمچہ رات کو کھانے سے پہلے لینی ہے. دودھ کے ساتھ لے لیں, پانی کے ساتھ لے لیں. ایک کام. دوسرا اس نے کیا کرنا ہے, اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ 3 تسبیحاں, لا حول ولا قوت الا باللہ 3 تسبیحاں. اللہ الصمد, وہ لوگ جن کی انا, جن کا غصہ, جن کا تکبر, غرور قابو نہیں آتا تھا, میں نے جس کو بھی بتایا ہے, اللہ الصمد, اللہ مجھے اپنے علاوہ سب سے بے نیاز کر دے. 5 تسبیحاں اور سورہ اخلاص 1 تسبیح. لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ الصمد, سورہ اخلاص, تینوں تسبیحوں کو اپنے ذکر میں لے آئیں اور لمبے سجدے جب کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات ہے کہ استغفار ضرور ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ بہت سارے پوچھتے ہیں کہ رزق کیسے ملتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی جو سورہ اس میں سمپل بات بتا دی ہے کہ میرا استغفار کرو, میں تمہیں اور رزق دوں گا, بارشیں دوں گا, مال کی شکل میں, اولاد کی شکل میں. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں کامیابیاں آئیں, خوشیاں آئیں, تو میں استغفار, استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ اور اللہ الصمد اور سورہ اخلاص, جو بندے اس تسبیح کو, ذکر اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے, ان کے اندر ایگو, نفرت, غصہ, انا, غرور, یہ سارے ختم ہو جائیں گے. وہ لوگوں کے لیے سافٹ ہو جائیں گے. پھر اپنی, میں اکثر کہتا ہوں جب آپ کسی ایگو میں پھنسے ہوتے ہیں سب سے بڑی تکلیف آپ کو خود ہو رہی ہوتی ہے. آپ اذیت میں ہوتے ہیں, آپ تکلیف میں ہوتے ہیں, آپ ٹارچر میں ہوتے ہیں, آپ اپنے بیڈ پہ پڑے ہوئے تکلیف میں پڑے ہوتے ہیں, اور پھر وہ بات ہم بھول جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو خاص رات جب لیلۃ القدر کی رات آئے گی, جس کے سینے میں کینہ, نفرت, غصہ, غرور ہوگا, اس رات اس کی بخشش نہیں ہوگی. اتنا بڑا جرم, اتنا بڑا گناہ, اتنا بڑا یہ غلطی ہے ہماری کہ ہم کینے, بغض, حسد میں آ کے نا دل میں بٹھا لیتے چیزیں. ہمیں ہر رات سونے سے پہلے استغفار کرنا چاہیے اور ہر ایک کو معاف کر کے اپنے سینے کو نفرت, تکبر, غرور سے پاک کرنا چاہیے. یہ تسبیحات کریں تاکہ آپ ایک نارمل لائف گزاریں, خود بھی سکون سے رہیں اور لوگوں کو بھی سکون سے رہنے دیں. ٹھیک ہے سر, یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, سہیل ہیں ادھر سے, راول پنڈی. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے, ایک تو مالی تنگی کی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے, گھر والے بھی تنگ ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے, تو اس کے لیے کوئی ہربل یا وظیفہ بتائیں تاکہ جن لوگوں کو غصے کا تو کوئی پرماننٹ علاج ہمیں بتائیں, غصہ بہت زیادہ آتا ہے. بڑا اچھا سوال کیا. میں اکثر کہتا ہوں, میں حضرت انسان کو مطالعہ میری ساری زندگی کا مشغلہ رہا ہے. جو انسان کرائسس میں اپنی نروز کو کنٹرول رکھے, کرائسس میں, مشکل میں, ٹینشن میں, پرابلم میں اپنی نروز کو کنٹرول کہے, اسے میں کہتا ہوں یہ مرد کامل ہے, یہ تگڑا انسان ہے. عام انسان ذرا اس کی مرضی کے خلاف چیزیں رونما ہوئی نہیں اور اس نے غصہ کا ہاتھ میں تھوڑا پکڑ لیا, اس کو کاٹ رہا. اور سب سے زیادہ نقصان میری بہنوں کا, میری بیٹیوں کا, میری ماؤں کا گھروں میں ہوتا ہے کہ بندہ جو اس کے اگر رزق, دکان نہیں چل رہی, کاروبار نہیں چل رہی, نوکری نہیں چل رہی, تو پہلا اس کے اندر جب نیگیٹو کیمیکل پیدا آتے ہیں تو وہ نا وہ بنایا پھر رہا ہوتا ہے گھر میں, ہاتھ میں آگ لے کے پھر رہا تھا. جو سامنے آیا نہیں اس پر اس نے فائرنگ, باتوں کی, تانوں کی, گالیوں کی دینی شروع کر دی. تو ہمیں پہلی بات صبر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. دوسری میں تسبیحاں بتاتا ہوں, رزق کے والے سے میرے بھائی کا رزق کا مسئلہ لو, اور تاکہ اس کے اندر غصہ کم ہو, اور غصہ کم ہونے کے بعد اپنے گھر والوں کے لیے نافع اور صالح انسان بنے. یا رزاق ہو یا باسط ہو, یا رزاق ہو یا باسط ہو 3 تسبیحاں, یا غنی ہو یا مغنی ہو, یا غنی ہو یا مغنی ہو 3 تسبیحاں. سورہ کوثر 120 پر آقا کریم حوض کوثر کے مالک ہیں. جو سورہ کوثر پڑھے گا وہ دنیا میں نوازیں گے. 120 بار ڈیلی پڑھنا عشاء کے بعد,
یہ آپ نے 120 دن پڑھنا ہے. 2 کام, غصے کے لیے آپ نے استغفراللہ, اللہ مجھے معاف کر دے. 5 تسبیحاں, اللہ الصمد, اللہ مجھے اپنے علاوہ سب سے بے نیاز کر دے. 5 تسبیحاں, اور یا رقیب و یا حفیظ ہو, 5 تسبیحاں, اور یا مالک و یا قدوس, اللہ میرے جسم کو پاک کر دے ہر نفرت سے, تکبر سے, غرور سے. یہ تسبیحات ذکر اذکار جب آپ کریں گے, پہلے تو آپ کا رزق کھل جائے گا, پھر آپ کے اندر جو نفرت, تکبر, غرور کے میں ان کو سانپ بھی کہتا ہوں, ان کو فرعون بھی کہتا ہوں, ان کو بھیڑیے بھی کہتا ہوں. معاشرے کے بگاڑ میں یہی سانپ جو رول ادا کرتے ہیں, کسی کو ڈس رہے ہیں, کسی کا حق مار رہے ہیں, کسی پہ ظلم کر رہے ہیں, کسی کو تنگ کر کے خوش ہو رہے ہیں. جب یہ تسبیحات آپ کریں گے اور پھر جب اللہ سے معافی مانگیں گے تو آپ کے اندر وہ پازیٹیو رتوبتیں پیدا ہوں گی, آپ کو غصہ بھی نہیں آئے گا, اور پھر آپ ایک اچھے انسان کے طور پہ لوگوں کے ساتھ بہیو کریں گے. ٹھیک ہے سر, یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, سلمہ ہے قصور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, آپ کا سوال کیا؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر فیملی میں یا کسی بھی جاننے والے کے ساتھ کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے جس پہ آپ اعتبار کر رہے ہوں, تو جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے مزاج کے خلاف بات چلی گئی ہے, یا آپ کے اوپر اچانک ایسا ٹونٹ یا طنز کر دیا گیا ہے, یا بلیم گیم میں آپ کو لے لیا گیا ہے, تو اس سچویشن میں آپ کو غصہ اتنا آتا ہے کہ یا تو آپ اس کو بھڑاس نکالتے ہو یا ایک سائڈ پہ چپ ہو جاتے ہو کہ آپ کو وہ سچویشن ناقابل قبول ہوتی ہے. تو مجھے یہ جب اس طرح کی سچویشن فیس کرنا پڑتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا غصہ یا یہ سچویشن جو مجھے ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہی ہے, کیونکہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہو کہ معاشرے میں آپ کو ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے, اور اس طرح کی جب سچویشن ہو جائے تو پھر میرے لیے ہینڈل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ یا کوئی ایسا ہربل ٹوٹکا یا ایسی گائیڈنس چاہیے جس کے لیے انسان اپنے آپ کو ریلیکس کر سکے. ٹھیک ہے, میری بیٹی نے بڑی پیاری بات کی. یہاں میں ایک اور غلط فہمی دور کر دوں میرے دیکھنے والے جو, وہ کہتے ہیں کہ غصہ مجھے جائز بات پہ آتا ہے. بھئی غصہ آتا ہی مسئلہ ہے کہ ناجائز بات پہ, یہ اپنے آپ کو دلیل دینے والی بات ہے, اپنے آپ کو سہارا دینے والی بات ہے, اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے والی بات ہے. جب رب کریم نے کہہ دیا ہے غصہ حرام ہے تو غصہ حرام ہے, وہ چاہے جائز بات ہے چاہے ناجائز بات ہے. پھر جس اینگل پہ آپ کھڑے ہیں دوسرا کسی اور اینگل پہ کھڑا ہے, عین پاسبل ہے جس اینگل سے آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا اس اینگل سے دیکھ رہا. غصہ ہر حال میں یہاں پہ ایک بات کلیئر کر دوں کہ غصے کا یا کینے کا, بغض کا, حسد کا سب سے زیادہ نقصان آپ کو خود ہے. وہ کیسے ہے؟ آپ گھر بیٹھے ہوئے آپ کے دماغ میں شر ہو رہی غصے کی وجہ سے, فلانا ایسے کو کر رہا, فلانا ایسے, اس نے ایسے کو کر دیا, اس نے ویسے کر دیا. وہ بندہ بیٹھا نارمل اپنی لائف جی رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, گھر کے ساتھ, سوسائٹی کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ. آپ اپنے بیڈ پہ, اپنے صوفے پہ, خالی کمرے میں پیچ و خم کھا رہے ہیں, تکلیف میں کیوں ہو گیا. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں جس وقت آپ کو سمجھ آ گئی نا, آپ کا دماغ, آپ کی سوچیں, آپ کا برین سب سے قیمتی ہے, آپ سب سے قیمتی ہیں, پھر آپ غصہ نہیں کریں گے. کیونکہ جب آپ غصہ کرتے ہیں, جب آپ غصے میں جاتے ہیں, ایگو میں پھنستے ہیں, نفرت میں پھنستے ہیں, تکبر غرور میں پھنستے ہیں, تو نقصان آپ کو ہوتا ہے. آپ ڈس پلیئر میں چلے جاتے ہیں, آپ غم زدہ ہو جاتے ہیں, آپ تکلیف میں چلے جاتے ہیں, آپ کو سارا زمانہ برا لگتا ہے. یار آپ سب سے قیمتی ہیں. غصہ, نفرت, تکبر, غرور میں اپنے پازیٹیو انزائم کو خراب نہ کرو. جب خراب کرتے ہو تم تکلیف میں چلے جاتے ہو. تو اسے آپ نے اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے, پلیجر رکھنا ہے. تسبیح میں پھر بتاتا ہوں میری بیٹی کو, ایسی میری بیٹی جس کو غصہ آتا ہے, اگر وہ اشواگندھا لیتی ہے, سار شتاور لے لیتی ہے, دونوں کو پیس کے آدھا چمچہ ناشتے کے بعد لیتی ہے, اور دوسرا پانی پہ اگر سورج شمس اور سورج طارق جو بیٹیاں ان کے فیمل ہارمونز کی وجہ سے بھی, ان کی ڈیٹ کی وجہ سے بات کریں کو غصہ آتا ہے, اگر یہ پانی پہ سورج شمس اور سورج طارق 11 بار دم کر کے پیتی ہیں, اور ساتھ اللہ الصمد 3 تسبیحاں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ 3 تسبیحاں, یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 3 تسبیحاں, اور خواتین اگر یا مصور ہو یا خالق ہو یا باری ہو 3 تسبیحاں پڑھتی ہیں, ساتھ جو میں نے بوٹی بتائی وہ اشواگندھا اور شتاور بتائی وہ کھاتی ہیں, ان کے اندر پازیٹیو انزائم بنتے ہیں, ان کو غصہ نہیں آتا. اور دوسری بات ہے, میں نے جب روحانی سفر پہ چلا تھا بڑا عرصہ پہلے, میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غصہ حرام ہے. میں نے کہا یار یہ غصہ حرام ہے, یہ تو نہیں کرنا. میرے حلقے میں جاننے والے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ آپ ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں, پھر بھی آپ اپنی ستائش یا تعریف نہیں ہے. میں ڈرتا ہوں رب سے کہ اللہ نے کہا ہے غصہ حرام ہے, تو ہم خام خواہ اگر حرام چیز کھائے پیے جا رہے ہیں, ہم یہ تسبیح کریں, ذکر اذکار کریں, ہمارا نفس اور ہمارا جو ایگو ہے نا وہ مطمئن ہو, اور ہم لوگوں کے لیے نقصان دہ نہ رہیں. سر ڈپریشن کی وجہ سے بہت لوگ جو ہیں وہ نشے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں, کہ ان کو اپنا سارا سکون ملتا ہی اس چیز میں کہ ہم لوگ اگر ڈرنک کر رہے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کا نشہ لے رہے ہیں. ڈپریشن والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے, وہ لوگ جو چھوٹی سی بات پہ پریشانی میں ڈوبنا شروع ہوتے ہیں. وہ کرتے کیا, وہ پھر پلیئر کی تلاش میں ہوتے ہیں.
خوشی کی تلاش میں ہوتے ہیں, وہ اطمینان کی تلاش میں ہوتے ہیں. جب ان کو خوشی پلیئر اطمینان نہیں ملتا, وہ فوری طور پہ ایسے سارے ڈھونڈتے ہیں کہ ہم خوشی ڈھونڈ لیں. جب وہ پہلا سوٹا لگاتے ہیں, خدا نہ کرے شراب پیتے ہیں یا آئس پیتے ہیں یا اربن پیتے ہیں, تو وقتی طور پہ اس تکلیف سے نکل آتے ہیں, لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں جب آپ بار بار نشہ کرتے ہیں تو آپ کے برین کے کیمیکل ایک دم ستیہ ناش ہوتا ہے, پھر وہ نہ وہ نشہ اثر کرتا ہے نہ وہ کیمیکل اثر کرتے ہیں. ان کے عجیب سے موڈز ہوتے ہیں, مطلب کہ کبھی وہ بہت خوش ہوتے ہیں, کبھی وہ اتنے غصے میں ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. وقتی سارا آپ کو اس دلدل میں گراتا ہے جس سے آپ نہیں نکل سکتے. تو ڈپریشن والے پیشنٹ اسی لیے تو بتا رہے ہیں کہ جو ذکر اذکار کرتا ہے, جو اشواگندھا کھاتا ہے اور اشواگندھا شتاور کھاتا ہے ساتھ, اور انشاءاللہ پھر اکثر میں کہتا ہوں جو ڈپریشن کے پیشنٹ اگر صبح اٹھ کے, ایک ہوتا ہے چھلکا اسبگول, ایک ہوتا ہے ثابت اسبگول, اگر ثابت اسبگول شربت بزوری کے ساتھ صبح ناشتے میں لے لیں تو پازیٹیو انزائم فوری بنتے ہیں, سارے دن وہ خوش رہتے ہیں. ساتھ میں ایک بات کلیئر کر دوں, جب تک ان کی نیند پوری نہیں ہوتی, ان کا جو ڈپریشن وہ کم نہیں ہوتا. اگر آپ کی 7 سے 8 گھنٹے نیند ہے تو آپ پازیٹیو ہو کے پلیجرنگ ہارمونز کے ساتھ صبح اٹھیں گے. نیند کے لیے میں یہاں پھر بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جن کو نیند صحیح نہیں آتی, جن کے پٹھے کھچے ہوئے ہیں, اگر کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے وہ لے لیتے ہیں پیسی فلورا کیو لے لیتے ہیں, تو یہ اگر یہ رات کو 20 قطرے لے کے سوتے ہیں, ان کی پیسفل نیند آتی ہے. پھر پیسفل نیند کے بعد یہ اچھا سوتے ہیں, صبح فریش اٹھتے ہیں. تو ہم نے ڈپریشن کا تسبیح سے, ہربل بوٹی سے اور پیسی فلورا سے علاج کرنا تک کہ ہم نیگیٹو نہ ہوں اور آپ خود بھی خوش رہیں, لوگوں کو بھی خوش رکھیں. صحیح ہو گیا سر. یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, حسین ہے لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے سر سے کہ میرے نا ٹیمپرامنٹ کا کافی ایشو ہے. کوئی بھی چیز میری مرضی کے خلاف ہو جائے یا میری کوئی بات سمجھنا نہ سکے تو وہ نا ایک دم غصہ میرا شوٹ کر جاتا ہے, اور وہ اس شدت پہ کر جاتا ہے کہ پھر وہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کر رہا ہوں. دوسرا میرا ایک کزن ہے جس کا میں پوچھنا چاہ رہا تھا, اس کا ایک یہ پرابلم ہے, حالانکہ اس کا کاروبار بھی اچھا ہے, وہ فائنینشلی بڑا اچھا سٹیبل ہے, شادی بھی اچھی ہوئی ہے, بچے بھی ہیں, بڑی اچھی لائف ہے, لیکن وہ پھر بھی نا وہ ایسا ہے کہ ہر وقت نا وہ سوسائڈل تھاٹس اس سے آتے ہیں, اور وہ کوشش بھی کر چکا ہے 3-4 دفعہ. جو وہ اس سے بات کی ہے کہ اس کو کوئی پریشانی ہے کیا ہے, وہ کہتا ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں, بس مجھے سوچ آتی ہے اور میں یہ اس حرکت کی طرف چلا جاتا ہوں. تو ایک مجھے میرے غصے کے لیے کوئی تسبیح بتا دیں کہ جو اس کو توڑ سکو, اور اس کے مجھے سولوشن کوئی بتا دیں, اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے لڑکے کے ساتھ. یہ غصے پہ ہم کر چکے, یہ نیا کیس ہے جو خودکشی کی وجہ سے. یہاں میں کلیئر کر دوں, جب 2 قسم کے لوگ ہیں, کچھ لوگ ایسے مضبوط ہوتے ہیں, ان پہ بڑے سے بڑا کرائسس, بڑی سے بڑی مشکل, بڑی سے بڑی ٹینشن, بڑی سے بڑی پرابلم آ جائے, وہ اس کو مردانہ وار فیس کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے اس کا مقابلہ کر کے اس کا سلوشن ڈھونڈنا ہے. ایک ہوتا ہے سینسیٹیو گروپ, ذرا سی بات پہ چھوئی بن کے بیٹھ جاتے ہیں. یہاں میں ہومیوپیتھی دوائی کا, میں جہاں پہ کرشمہ ہے وہ ونڈر میڈیسن ہے, جن لوگوں کو سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں, خودکشی کے خیال آتے ہیں, اورم میٹیلیکم نوٹ کر لیں. اورم میٹیلیکم یہ وہ دوائی ہے 200 پاور میں لینی ہے. اورم میٹیلیکم, یہ اورم بیٹ بھی کہتے ہیں, اورم میٹیلیکم 200 پاور میں اگر آپ لے لیں, گھر میں رکھ لیں, یہ نوٹ کر لیں. آپ کی فیملی میں وہ بچیاں, وہ بچے جو ذرا سی مشکل آتی ہے اور فوری طور پہ خودکشی کی طرف جاتی ہیں, اگر وہ اورم میٹیلیکم کسی پانی میں, کسی کھانے میں, کسی فروٹ میں, کسی چیز میں, یہ پانی کی طرح قطرے ہوتے ہیں, اس کو 5 قطرے دینے, صبح شام دینے شروع کر دیں, دوسرے تیسرے دن اس کو نیگیٹو تھاٹس اور خودکشی کی تھاٹس نہیں آتی. اورم میٹیلیکم اس کے لیے ایک ونڈر میڈیسن ہے. میں کہتا ہوں, میں حیران ہو جاتا ہوں جب جس کو بھی میں نے دیے, ماؤں کو جب کہا میرا بچہ یا میری بچی, کسی کی منگنی ٹوٹ گئی ہے, کسی کا فیل ہو گیا, کسی کا ریلیشن ٹوٹ گیا ہے, میں خودکشی کرنی ہے. بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے, جب آپ کا ڈپریشن لمبا عرصہ رہتا ہے, جب آپ کا ڈپریشن پرولونگ کر جاتا ہے, جب آپ بار بار امتحان دے فیل ہوتے ہیں, جب کوئی آپ کی مرضی کی چیزیں نہیں ہوتی, آپ کا ریلیشن ہے, جب محبوب روٹ گیا ہے, محبوب نے آپ کو بلاک کر دیا, وہ آپ کی بات نہیں سن رہا, تو لڑکیاں پھر پہلا کام کیا کریں گی, فلانے بابے کے پاس 50,000 لے لو, لاکھ لے لو, جو مرضی لے لو, میرا وہ کام کرو, میرا وہ بلاک توڑے, میرا یہ کر دے, میرا وہ کر دے. خدا کے لیے میں اکثر 2-3 بچیاں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. میں کہا کہ تم خیال کرتی ہو کہ میں نے شاہ رخ کے ساتھ شادی کرنی ہے, جنہیں مرضی چلے کر لے, جنہیں مرضی وظیفے کر لے, تم کہتی میں نے عامر خان کے ساتھ یا ٹام کروز کے ساتھ شادی کرنی ہے. کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہیں آپ کے مقدر میں, آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی. اگر اور دوسری بات ہے پھر آپ فوری طور پہ کہتی ہیں کہ میرے سے پیسے لے لو. خدا نہ کرے, معذرت کے ساتھ کچھ بچیوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو مرضی کر لو, میرا محبوب بلاک توڑے, مجھے ختم کرے, اور نہیں ہو میں مار لوں گی اپنے آپ کو. خدا کے لیے بیٹا اس طرح نہیں کرتے. اگر آپ کوئی بندہ آپ کو بلاک کر لیا, اس نے آپ کی نہ قدری کی ہے, اس نے آپ کو قدر نہیں کی, ٹھڈا مارے اس کو. کیوں آپ اس کے چکر میں اپنی زندگی برباد کر رہی ہیں, کیوں اپنے سب سے قیمتی اپنے پیرنٹس کو ذلیل کر رہے ہیں, خود کر رہے ہیں. یہ بندہ کہتا ہے مجھے نہ ملی, میں نے اپنے آپ کو مار لوں گا. ایک لڑکی نے مجھے بیٹا پریشان کر دیا, کہتی میرا کام آپ نے ہر سود کرنا. میں کہا کیا کام ہے؟ کہتی میں فلاں بندہ مجھے پسند ہے, میں نے اس سے شادی کرنی نہیں, میں مر جاؤں گی. میں کہا کیا کروں؟ کہتی پہلے اس کی وہ اپنی بیوی کو طلاق دے, پھر میرا بندہ مجھے طلاق دے.
एंगल 2 देखें आप, खुद भी शादीशुदा, महबूब साहब भी शादीशुदा। महबूब ने कहा तुम पागल हो, मैं क्यों तुमसे शादी करूँ, मेरी बच्ची है, मेरी बीवी है। मुझे कहती कि पैसे रिस्क जो आप मांगते हैं, मैं तगड़ी बीवी हूँ, मैं किसी बैंक में जॉब करती हूँ, जितने पैसे लेते हैं आप मैं दूंगी, शर्त क्या रखी जी। और मासूमियत देखिए, मैं उसको समझाऊंगा, वो सुन के शायद मुझे डांटे भी, मेरे खिलाफ बातें करे। बेटा तुम गलती, वो पहले शादीशुदा बंदा है, वो तुम्हें कहता नहीं, तुम कहती नहीं मैं शादी करनी है। अब फिर अगला शर्त तुमने क्या रखी है, मेरा बंदा है, ये मुझे तलाक दे, वो उसको तलाक दे। ये ख्वाबों की दुनिया से निकला है। ये जो बाबे हमारे जैसे बैठे हुए हैं ना, ये एक हद तक आप तस्वीर जिक्र करके आपकी हेल्प कर सकते हैं। इस कायनात में जो चीज़ें बात तकदीर में जो नहीं है वो आपको नहीं मिलते। दिमाग से सोचें, अक्ल से सोचें, शऊर से सोचें, अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, घर वालों की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। हमें बाबों के पास 10 लाख दे दें, 2 लाख दे दें, 5 लाख दे दें, अपनी ज़िंदगी आपने बर्बाद की हुई है, इसमें कोई शक नहीं। जिक्रकार काम करते हैं लेकिन जायज़ हद तक करते हैं ना, जो पॉसिबल आपके माशरे के मुताबिक है, आपकी फैमिली में, आपके शहर में बंदा रहता है, आपके मेल जोल का बंदा है, आपके स्टेटस का बंदा, वहाँ पे तस्वीर जिक्रकार ज़रूर करें। लेकिन आप कोई ऐसी तस्वीर जिक्र करते बंदा, मेरे पास एक और बीबी ने मुझे उस दिन फ़ोन किया कि मैंने एक रूहानी बंदा था, मैं उसने मुझे सिखाना शुरू कर दिया, मैं उसके इश्क में मुतला होगी। वो बंदा कहता बेटा तुम मेरी बेटियों की तरह किस चक्कर में पड़ गई हो। कहती नहीं, मैंने अपनी तलाक ले ली, तलाक लेने के बाद मैं जर्मनी चली गई। वो बंदा उसने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक तोड़े जी। यानी कि ऐसे नामुमकिन अजीब से काम जिनकी कुछ सिर पैर नहीं होता, जब आप उसमें फंसते हैं फिर बाबे आपका कुछ नहीं कर सकते। बाबे वैसे भी इस कायनात का बादशाह रब है, रब ने करना। हर अल्लाह का कोई नेक बंदा जब जिक्र तस्बीह करता है तो रब ज़रूर सुनता है। लेकिन ऐसे नामुमकिन काम जिनका सिर पैर नहीं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। यहाँ पे मैं और मेटालिकम दवाई, फिर मैं उस तरफ आते यहाँ पे स्लिप हो गया था। जिनको खुदकशी के ख्याल आते हैं ये दवाई उनको दें, और 7 अश्वगंधा उनको नाश्ते में दें, 2 काम। तीसरा बादाम ऐसे जो बार बार खुदकशी की तरफ जाते हैं, 10 बादाम रात को भिगो के सुबह छिलका उतार के 21 बार या कभी दम करके इनको नाश्ते में खिलाएं। या रकीबो या फिज़ो 500 बार, लाहौल वला को तल्ला बिल्ला 500 बार, या हय्यो जाके यूम या लतीफ़ 500 बार। ये तस्बीहात करें, यकीन करें आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, आप ना खुदकशी की तरफ जाएंगे, आप एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। ठीक है सर, यहीं पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, सैफुल्लाह हैं डीजी खान से। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है, मैं ज़हनी दबाव, टेंशन, डिप्रेशन और मैदे के मसले से कब से दवाइयाँ अंग्रेजी इस्तेमाल कर करके थक गया हूँ। ठीक है, मुझे समझ आ गया। बच्चे ने जो हमारे बरखुरदार ने दूसरे फ़ोन किया है, कुछ लोग डीप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, डीप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा डीप डिप्रेशन के लिए, मैं यहाँ दवाई का तो नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन उसके लिए अगर आप अश्वगंधा लेते हैं, शतावर लेते हैं, 7 बादाम इस्तेमाल करते हैं, अपनी नींद का साइकिल पूरा करते हैं, पैसीफ्लोरा रात को लेते हैं। और दूसरी बात है, डिप्रेशन के पेशेंट को खुदा के लिए खाली कमरे में ना रहने दे। खाली कमरा उसके लिए मौत की पिंजरा बन जाता है, उसको खुले आसमान के नीचे ले जाएं। जैसे ही आपको डिप्रेशन होता है और आप फौरी उसको हल चाहते हैं, ट्रैवलिंग में आ जाए, हरकत में आ जाए, सैर पे निकल जाए, सफ़र पे निकल जाए। सफ़र पे नहीं कर सकते, गलियों में निकल जाए, बाज़ारों, खुले आसमान के नीचे कम होता है। मेरा बेटा जो उसकी आवाज़ बता रही थी, वो शदीद डिप्रेशन एंग्जाइटी में चला गया। बेटा आपने 2-3 काम करने हैं ताकि आप इससे फौरी तौर पर निकले। एक तो आपने करना पानी पे सूरह तारक 111 बार, सूरह रहमान 41 बार, सूरह तगाबन 41 बार, ये एक ही दफ़ा दम करना है। ये पानी बेटा आपने 2 महीने पीना है, इसमें पानी मिक्स करते रहना है, एक काम। दूसरा हमने शतावर लेनी है और साथ हमने अश्वगंधा लेनी है, हम वजन या आधा चमचा नाश्ते के बाद सुबह लेना, आधा चमचा शाम को लेना है, 2 काम। ताकि आप तीसरी आपने या रकीबो या फिज़ो 500 बार, या हय्यो जाके यूम या लतीफ़ 500 बार, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 500 बार। कुछ बच्चे यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, मेरा ये होता है कि अगर मुझे कोई भी किसी की फलाह की चीज़ नजर फौरी बताता हूँ, नशा करना शुरू कर दिया, नशे के बाद खुदकशी की तरफ बार बार जा रहा है, उसको आप नशा छुड़ा देंगे, वो पागलों की तरह दौड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ हर्बल उसका बताता हूँ ताकि वो उसको इस्तेमाल करें और दोबारा उसके जो जिस्म में टूट भज जाए, जो जिस्म में टूट फुट होती है और पागलों की तरह दौड़ा टूट फूट ना हो। ऐसे नशेई बच्चे जो नशा छोड़ने आपने घर में बंद कर दिया, लेकिन उसको जब दवाई नहीं मिलती वो पागल हो जाता है, उनके लिए हर्बल नुस्खा तासीर है, अक्सीर है, मुजरब है। करना क्या, अश्वगंधा लेनी है, सुरंजा शीरी लेनी है, और हल्दी, अम्बा हल्दी, अश्वगंधा, सुरंजा शीरी, अम्बा हल्दी, इसको मिक्स कर लेना है, इसके कैप्सूल भर लेने हैं, बड़े कैप्सूल सुबह शाम दे, उसकी टूट फूट, उसकी दर्दें उसकी जिस्म में ख़त्म हो जाएगी, पॉजिटिव एंजाइम बनेंगे, वो ठीक हो जाएगा। दूसरी सूरत तारक वाला पानी पे, या रकीबो या फिज़ो, लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, या हय्यो जाके यूम या लतीफ़, सुरंजा शीरी, अश्वगंधा और अम्बा हल्दी के कैप्सूल या आधा चमचा रोज़ लें। इससे वो नशेई बच्चे भी इफेक्टिव हो जाते हैं जिनको जिस्म में टूट होती है, उनको जिस्म जब नशा नहीं मिलता तो फौरी तौर पर पागलों की तरह चोरियाँ करना शुरू कर देते हैं। ये करेंगे इंशाल्लाह बच्चे नॉर्मल होंगे और सेहतमंद होंगे। ठीक है सर, यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, हमजा हैं लाहौर से। जी, वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल क्या?
میرا سوال پروفیسر صاحب سے ہے. میرے کزن ہے, 2-3 دفعہ اس نے کاروبار اسٹارٹ کیا ہے, لیکن اس کا کاروبار جو ہے نا چلتا نہیں, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. دو دفعہ تو خودکشی کی ٹرائی کر چکا ہے, بڑی مشکل سے بچایا اس کو. تو اس کا کوئی حل بتا دیں, یا کوئی نسخہ بتا دیں, یا کوئی تسبیح بتا دیں, تاکہ ہم اس کی اچھے سے کاؤنسلنگ کر سکیں اور اس پہ جو ہے نا یہ دوبارہ ڈپریشن کا اٹیک نہ ہو. جب بھی کوئی ماں میرے پاس آتی ہے نا کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی خودکشی کی کوشش کر چکی ہے, اور دوسری بات ہے کہ وہ ایک ایسے مسئلے پہ الجھ گئی آ کی ہے, ایسے مسئلے پہ آ کے الجھ گیا کہ اس کو وہ جو پاسبل نہیں ہے, مثلا کسی اگر کہتی میں اس بندے سے شادی کرنا, وہ پہلے شادی شدہ ہے, یا کوئی بندہ کہتا ہے میں اس لڑکی سے شادی کرنی ہے, وہ لڑکی کہتی ہے میرا محبوب کوئی اور ہے, میں کیوں تم سے شادی کروں, یعنی کہ جس کا کوئی حل نہیں ہے, سیر پیر نہیں ہے, تو پھر سینسیٹیو بندہ فوری طور پہ ڈپریشن میں جا کے اپنی زندگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی, بہت بڑا بلنڈر ہے, بیوقوفی ہے. اب جو دائیں بائیں لوگ ہیں وہ کیا کام کریں, میں پھر کہتا ہوں جو دائیں بائیں لوگ ہیں, جو اس کا ماں ہے یا بھائی ہے یا باپ ہے, فوری طور پہ اس کی خوراک میں نا اورم میٹیلیکم 200 قطرے ہوتے ہیں اس کی خوراک میں, اس کی چائے میں, اس کے جوس میں دینا شروع کر دیا ایک کام. اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ ملک شیک بلاتے ہیں, ملک شیک میں اگر اشواگندھا اگر آدھا چمچہ ڈالے پتہ ہی نہیں چلتا, وہ بے ضرر سی بوٹی ہے, اشواگندھا اس کے ملک شیک میں دینا کو شروع کر دے تاکہ اس کے پازیٹیو انزائم بنے. دو بات ہے. ایسی بات ہے بند کمرے میں اس کو بالکل نہیں, یہ بندے بند کمروں میں گھستے ہیں, ان کو بند کمروں سے باہر نکالیں, کھلے آسمان کے نیچے لے کر جائیں تاکہ فوری طور پہ نارمل ہو. گھر والے کیا کریں اس کے لیے, گھر والے اس کے لیے پانی پہ سورہ طارق 111 بار, سورہ شمس 41 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار, سورہ رحمان 41 بار, یہ ایک ہی دفعہ پڑھیں. یہ پانی اس کو 2 مہینے پلائیں, اس میں پانی مکس کرتے رہیں. ایک کام کریں. دوسرا, اگر یہ بچہ سورہ رحمان سنے اس سے فرق پڑ جائے گا, اس کو زبردستی نماز کی طرف لے کے جائیں, اس سے چیریٹی کرائیں, اس سے سخاوت کرائیں, اس سے عبادت کرائیں تاکہ اس کی پلیجرنگ ہارمون بنے. تسبیح پھر یا رکیبو یا حفیظو 500 بار, لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار, اللہ الصمد 500 بار, استغفر اللہ 500 بار. کوئی گھر والا تسبیح اس کی پڑھے, اور ساتھ اورم میٹیلیکم اور جو میں نے اشواگندھا کہی, جب یہ ان بچوں کو دیں گے انشاءاللہ اس کو پازیٹیو ہارمون بنیں گے, پھر اس کو غصہ آئے گا نہیں. یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں, جو ڈیپ ڈپریشن میں ہوتا ہے نا, کچھ لوگ پتہ کرتے ہیں اس کو لیکچر دیتے ہیں جا کے. میں نے یہ بڑی کوشش کی, جب خودکشی کرتا تھا اس کو لیکچر پہ لیکچر میں نے دیے. کاؤنسلنگ کرنا اچھی بات ہوتی ہے, پر وہ ہر ایک کے ساتھ لیکن یہ نارمل پیشنٹ پہ اثر کر دی. جو ڈیپ چلا جاتا ہے نا, اس کو جب تک آپ اشواگندھا یا ہومیوپیتھی دوائی یا بازار میں میڈیکل میں ایلوپیتھی دوائیاں موجود ہیں, جب تک آپ نہیں دیتے اس کو وہ نکلتے نہیں بیچارے. کچھ بچیاں چیخیں مارتی ہیں. میرے پاس اتنے کیس آپ آتے ہیں جن جادو کے چکر میں 10 سال سے 20 سال سے اڑے ہوئے تھے, جی اس پہ حاضری ہوتی ہے, اس پہ جن آتا ہے. جب میں نے گولی سٹارٹ کی 10 دن بعد ٹھیک ہے, میں نے کہا کدھر گیا جن, کدھر گیا وہ جن, اب کیوں نہیں آتا وہ جن, وقتی طور کا جن تھا اتر گیا. میں آپ کے اندر جب ڈیپ ڈپریشن کے بعد پازیٹیو انزائم ختم ہوتے ہیں, ایلیژن, وہم, نیگیٹو تھاٹس, اس میں کوئی شک نہیں جن آتے ہیں, لیکن کبھی کبھی آتا ہے. ہر دوسری عورتیں جن ہیں. جب ان کو میں کہتے ہیں اب بتایا کیوں نہیں آتا, وہ کہتی ہے گھر سے بھاگ جاتے, کپڑے بھاگ جاتی تھی گھر سے, گلی میں روڈ میں, آپ کیوں نہیں بھاگتی, یہ بندے کے گلے کپڑے پھاڑتی, آپ کیوں نہیں پھاڑتی, یہ بندے کو مارتی تھی, اب کیوں نہیں مارتی. تو ہمیں فوری طور پہ ڈائگنوز کرنا ہے کہ ڈپریشن کیا ہے, انگزائٹی کیا ہے, خودکشی کیا ہے. جب اس کا اس پروگرام کو یقین کریں, جب آپ اسے فالو کریں گے, پھر عمل کریں گے, نہ ڈپریشن ہوگا, نہ سوسائڈل تھاٹس آئیں گی, نہ نیگیٹیوٹی آئے گی, نہ سٹریس آئے گی, آپ اس سے نکل جائیں گے. سر کیا غصہ اور چڑچڑا پن بھی ڈپریشن کا ہی ایک پوشیدہ شکل ہو سکتا ہے؟ جب آپ کی مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ہوتی زندگی میں بیٹا, تو 2 دماغ ہیں. میں پھر بات کروں, عقل مند بندہ اس فیلر کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار یہ جو ناکامی ہوگی, یہ جو پرابلم آ گئی, اس کو حل کیسے کیا جائے, میں کیا پازیٹیو رول ادا کروں. اور جو نیگیٹو اور سینسیٹیو بندہ ہوتا ہے وہ فوری طور پہ نیگیٹیوٹی گھس جائے گا, اس کا قصور, یا پھر فوری طور پہ چڑچڑا ہو کے نا, وہ جو کہتے ہیں گھر سے جب باس لڑکے آتا ہے تو سب کی شامت آئی ہوتی ہے, باہر لوگ پھنکار رہے ہوتے ہیں کہ اندر تندور پکا ہوا ہے, آتش یہاں ابھر رہا ہے, آج اندر کوئی نہ جائے, پیچھے ہٹ جاؤ. تو اس کی وہ پھر بندے وہ یہ کرتے ہیں. غصہ اور ڈپریشن جب آپ کی ناکامیاں بار بار آتی ہیں, سمجھدار بندے اس کا حل نکالتے ہیں. اور دوسری بات ہے, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ پاور آف ناؤ پوری دنیا میں کتاب بیٹھی جا رہی ہے, ایسے بندوں کو ضرور پڑھنی چاہیے. ہم کرتے کیا ہیں کہ ماضی کی ناکامیاں اور آنے والے وقت کے اندیشے, ابھی جو نہیں آیا اس کا اندیشہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, انج ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اور ماضی میں جو گزر گیا وہ کیوں ہوا تھا. ہم اپنی زندگی کو عذاب کیوں بنا لیتے ہیں؟ جو ماضی کی ناکامیاں, جذباتی ٹوٹ پھوٹ ہماری ہوئی ہے, اس کو لے کے ہم روتے رہتے ہیں. یا ابھی جو ابھی وقت آنا ہے نا, اس کے اندیشے کہ ایسے ہو جائے گا, ایسے ہو جائے. ہم حال میں نہیں رہتے. ہم نے پازیٹیو ہو کے جب حال میں رہنا ہے, موجود لمحے کو انجوائے کرنا, پھر آپ ٹھیک رہتے ہیں. اگر آپ چڑچڑی پر کا شکار ہیں, غصے کا شکار ہیں, تو آپ اس سے نکلیں. جو اللہ کی موجود نعمتیں ہیں, اللہ نے آپ کو سانس دیا ہے, روشن ٹانگیں دی ہیں, ہاتھ دیے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, ساری چیزیں, جب آپ خیال کریں گے تو فوری طور پر سے نکل جائیں گے. اللہ کی موجود نعمتوں کو اقرار کریں اور لمحہ موجود میں دیکھیں, ماضی میں کیا تھا,
آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے, اس سے جب آپ نکل جائیں گے پھر آپ لائف کو خوبصورت اور خوشگوار طریقے سے جئیں گے. لیکن کچھ لوگ تو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, کچھ لوگ سوئی ہٹتی نا ان کی, جب سوئی ایسی ہٹتی ہے وہ سوئی ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتی. میں تو بچی پہ حیران ہوں, اس نے اقرار کیا کہ میری جب سوئی ہٹ جاتی ہے نا تو پھر میں اس کو مختلف اینگل سے نکالتی ہوں. اب اگر آپ دیکھ لیں بیٹا, ہمارے دیکھنے والے جب اپنا محاسبہ کریں گے, اپنی گریبان میں جب جھانکیں گے تو ہر بندہ کہیں نہ کہیں جب سوئی ہٹتی تو اس کا ریئیکشن نکالتا ماڑے پہ. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں جب غصہ آتا ہے نا, کیونکہ لوگ کہتے ہیں بندہ غصہ بڑا آتا ہے, میں کہا ایس پی کے غصہ کیوں نہیں آتا, وزیر اعلیٰ پہ غصہ کیوں نہیں آتا, صدر پاکستان پہ غصہ کیوں نہیں آتا, ماڑے پہ غصہ آتا ہے نا. میں کہتا ہے یہ غصے پہ مارتا ہے, میں کہا اپنے آپ کو کیوں نہیں مارتا, غصہ اس کو بڑا آتا ہے, یہ غصے پہ مارتا اگلے کو. میں کہا جس دن اپنے آپ کو مارے گا نا, جب اپنے آپ کو اپنا ساتھ پھوڑے گا, میں غصہ اس کو آ گیا ہے. غصہ پھر ماڑے پہ آتا ہے, تگڑے پہ آپ کو غصہ نہیں آتا. جب تگڑے پہ غصہ ہے پھر ہم کہیں جی پتہ نا ایس ایچ او نے اندر کر دینا, ایس پی نے اندر کر دینا, تگڑے بندے اندر کر دینا ہے, یا محلے کے بدماش نے اندر کر دینا ہے. یہ خیال کرنا چاہیے ہمیں. اور دوسری بات ہے کہ سوئی نہیں اڑنی چاہیے. اگر آپ سوئی اڑائیں گے اپنا بھی نقصان, اگلے کا بھی نقصان. سوری, اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, طارق عباسی ہے مری سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا تو پہلے تو میں یہ عبداللہ بھٹی صاحب کو بھی اسلام پیش کرتا ہوں, اور یہ ہے سوال کہ میں ڈپریشن کا میں جو ہے شکار ہوں, مجھے غصہ آ جاتا ہے اچانک اور میرے جو ہے نا بالکل تھکاک جیب محسوس ہو جاتی ہے نا, تو میں اس حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں. اور دوسرا بڑا بیٹا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے وظیفہ دیں جو کرتے رہیں. ٹھیک ہے. یہاں میں ایک اور بات, جب میرے پاس تھوڑا ڈیٹا اس لیے زیادہ کہ میں اتوار پیر منگل کو جب لوگوں سے ملتا ہوں تو 1000-1500 بندہ مجھے ملتا. پچھلے 30 سال سے بندے ہی ملی جا رہے ہیں. اللہ کو پتہ نہیں میری کون سی ادا پسند آئی, یا میرے ماں باپ بھی کون سی نیکی تھی, اللہ نے مجھے چن لیا چھوٹے موٹے کام کے لیے, ٹوٹی پھوٹی خدمت کر رہا ہوں. تو میرے پاس سٹوری جب انسان کا مطالعہ سب سے زیادہ کیوں آ گیا, میں انسان کو دیکھتا رہا کہ انسان کیا کر رہا ہے. میں پھر یہاں بولوں گا کہ جب آپ مسلسل ناکام ہوتے ہیں, جب آپ پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں کرتے, جب آپ صحیح کوشش نہیں کرتے, جب آپ ادھوری کوشش کرتے ہیں, جب آپ اپنے ٹیلنٹ سے ہٹ کے کوشش کرتے ہیں, تو پھر آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں آتے. جب آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں آتے تو پھر آپ نا حالات کو, وقت کو, گورنمنٹ کو, زمانے کو, لوگوں کو رودنا شروع کر دیں, فلاں کی وجہ سے. تیسری بات میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تک آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, جب تک آپ کسی پہ یقین نہیں کرتے, اور جب تک لوگوں میں خوشی نہیں بانٹتے, آپ کی لائف میں خوشی نہیں آ سکتی. آپ لوگوں کو رلائیں, لوگوں کو تنگ کریں, بہنوں کو حق کھائیں, بیٹیوں کو حق کھائیں, اور زمانے کو, لوگوں کو, معاشرے میں, محلے میں لوگوں کو چودھری بن کے تنگ کریں. کیسے پاسبل ہے آپ کی زندگی میں خوشی آ جائے؟ میں کہتا ہوں جس نے بہن کا حق کھایا, جس نے بیٹی کا حق کھایا, جس نے اہل محلہ کو کسی کو تنگ کیا, اس کی زندگی میں خوشی نہیں آنی. یہاں ہم نے کیا کرنا ہے, اگر آپ کی زندگی میں پوری کوششوں کے باوجود اگر نتیجہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں آ گیا تو پھر ہمیں صبر کی طرف جانا ہے. اور صبر کے بعد جو طارق صاحب نے بات کی ہے, تسبیح میں ضرور بتاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 بار. ان کی مالی تنگی مجھے نظر آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 بار, یا رزاق کو یا باسے تو 500 بار, یا غنی ہو یا مغنی ہو 500 بار. یہ روزانہ پڑھنا ہے کہ ان کا رزق کھل جائے, ان کا ڈپریشن کم ہو جائے. تیسری یہاں ایک بڑی اہم بات میں کرنے لگا ہوں, ہمارے پیرنٹس, جس پیرنٹس کو ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس ہے, 90% اس کے بچوں میں جانے کا یہ خطرہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں ڈپریشن کا پیشنٹ ہوں, میں انگزائٹی کا پیشنٹ ہوں, مجھے نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں, سوئسائڈل تھاٹس آتی ہیں, تو بچوں میں یہ بیماری جا سکتی ہے. اس بچے کو اپنے کیئر کے ساتھ, خیال کے ساتھ, دھیان کے ساتھ پالنا ہے. اس بچے کے اگر آپ ٹارچر سیل کھولیں گے, اس کو پریشر کوکر میں ڈال دیں گے, تو آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. جس بچے یا بچی کو, بڑے کو, ماں باپ کو ڈپریشن ہے, 90% میں کہہ رہا ہوں بچوں میں اکثر یہ چلا جاتا ہے. اسے میں کہتا ہوں جین, مضطرب جین اگر بچوں میں آ گیا ہے تو ہم نے اس کو کیئر سے خیال کرنا ہے. یہاں پھر میں کمپلیٹ بتاتا ہوں, جس کو بھی ڈپریشن ہے, اشواگندھا لے 500 روپے کی, اتنی اس میں شتاور مکس کر لے. اس کو آپ نے آدھا چمچہ ناشتے کے بعد لینا ہے, ایک کام. دوسرا, اگر خودکشی خیال آتے ہیں, اورومیٹیلیکم میں نے بتائی دوائی, وہ دینی ہے. تیسری بات ہے کہ جو وہ خواتین جو دکھ اور غم کے بعد دن رات روتی رہتی ہیں, بلکتی رہتی ہیں, رونا, ان کے لیے میں 1000 بار پہلے بتا چکا, جس میری خاتون نے بھی وہ استعمال کیا. ایک تو اشواگندھا شتاور لینی ہے, ساتھ انہوں نے اگنیشیا 200 ہومیوپیتھی دوائی ہے اسی کام کی. اگنیشیا 200 دیں ان کو, جیسے وہ لیں گی انشاءاللہ 5 قطرے روز لیں, اسے ٹھیک ہو جائیں گی. ساتھ انہوں نے یا رقیب و یا حفیظ 500 بار, یا حی و یا قیوم یا لطیف 500 بار, اور اللہ الصمد 500 بار, لا حول ولا قوۃ الا باللہ 500 بار. یہ وہ تسبیحات, وہ ذکر اذکار ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں تسبیح کرتی کیا ہے؟ بھائی تسبیح آپ کی روح کو طاقتور کرتی ہے. جب روح طاقتور, آپ کا جسم طاقتور. پھر دوسری بات ہے کہ وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے پہ توکل کرے گا میں اس کو ہر قسم کی مشکل
مصیبت سے نکال کے اس کو وہاں سے دوں گا رزق جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے. جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں ہمارے اندر پازیٹیو انزائم پیدا ہوتے ہیں, ہمارا سیروٹونن ٹھیک ہوتا ہے, ڈوپامن ٹھیک ہوتا ہے, کارٹیسول ٹھیک ہوتا ہے, میلانونن نیند کے والے سے جو ہمارا کیمیکل وہ ٹھیک ہوتا ہے. ہم نے ذکر اذکار تسبیح کر کے اپنے انر کو تندرست کرنا ہے, انر پھر جسم کو تندرست کرے گا. ہم نے اندرونی طور پہ ذکر اذکار کرنے ہیں, بیرونی طور پہ اشواگندھا لینی ہے, یا ہم نے شتاور لینی ہے, یا گریشیا لینی ہے. یہ دوائیاں جب لیں گے ساتھ ذکر اذکار کریں گے. دوسری بات ہے جو بندہ طہارت میں رہتا ہے, جو بندہ نماز پنجگانہ کرتا ہے, جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, اس کو بھی ڈپریشن نہیں ہوتا, کیونکہ آپ اپنی مصیبتیں, اپنی مشکلیں, اپنی ٹینشنیں خدا کے پیش کر دیتے ہیں. طہارت میں رہیں, ذکر اذکار کریں, نماز پڑھیں, لوگوں کی ہیلپ کریں, پھر آپ ڈپریشن سے بھی دور ہوتے ہیں, آپ کے کام بھی سیدھے ہونے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر, یہاں پہ ہمارے ساتھ سائرہ موجود ہیں لاہور سے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے کہ مجھے نا غصہ بہت زیادہ آتا ہے, تو مجھے نا جب میں غصے میں سے بولتی ہوں نا, پتہ نہیں کیا کچھ بول جاتی ہوں, بعد میں پھر مجھے پچھتاوا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن جب غصہ آتا ہے پھر کنٹرول ہی نہیں ہوتا. تو میں چاہتی ہوں کچھ ایسا ہے, کچھ مجھے وظائف بتا دیں, یا کچھ ایسا بتا دیں کہ مجھے نا غصے پہ کنٹرول رہے. اچھا سر, یہاں پہ میرا آپ سے ایک سوال ہے, ایسے لوگوں کو جن کو غصہ ایک دم سے بہت زیادہ آتا ہے, اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 3 لمبے سانس لیں, بڑا آسان فارمولا ہے. لمبے سانس لیں, پانی پئیں, یا ہاں میں لا دیں, اس جگہ سے دائیں بائیں ہو جائیں. اگر انوائڈیبل, اگر ہم دائیں بائیں نہیں ہو سکتے اس کے ہاں میں لائیں. ان کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے اگر آپ مد مقابل رشتے کو لوز نہیں کرنا چاہتے, سافٹ ہو جائے فوری طور پہ. مشکل کام ضرور ہے, لمبے سانس لیں, سافٹ ہو جائیں, پھر آپ ٹھیک ہو. لیکن بچی نے جو کہا نا مجھے غصہ آتا ہے, اقرار ہمارے کچھ لوگوں نے آج کیا, وہ اچھی بات ہے جو اقرار کرتے ہیں. یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں, میرے پاس بہت ساری بچیاں ایسی آتی جو کہتی مجھے اولاد نہیں ہو رہی. میں کہتا ٹینشن کرتی بہت, میں غصہ کرتی بہت, لڑائی کرتی بہت. جب میری کسی بیٹی کو غصہ آتا ہے, وہ ڈپریشن میں جاتی ہے, ٹینشن میں جاتی ہے, اس کی باڈی کے اندر ایسے ہارمون پیدا ہوتے ہیں کہ وہ زچگی اور تولیدگی سسٹم تخلیقی کام نہیں کر سکتی, اس کا یہ سسٹم ویک ہو جاتا ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ ماں بن سکیں, صاحب اولاد بن سکیں, آپ نے غصے سے دور رہنا ایک کام. کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس رزق کی کمی ہے, پیسہ نہیں ہے, تو جس گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہاں رزق نہیں آتا, وہاں پہ نوسط ہوتی ہے, بے برکتی آتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں رزق آئے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ صحت مند رہیں, اگر آپ چاہتے آپ صاحب اولاد ہو, تو آپ نے غصہ فوری طور پہ ختم کرنا ہے. میری بیٹی نے ابھی اس نے کہا کہ اس کو یہ پرابلم ہے. کچھ لوگ ان کو کیا ہوتا ہے کہ جب ان کا سٹومک خراب ہوتا ہے اس سے بھی ان کا کام خراب ہوتا ہے. اگر کسی کا سٹومک خرابی ہے, لیور کی خرابی ہے, وہ اگر چیلیڈونم کیو اگر وہ روزانہ 15 قطرے صبح شام لے, اس سے ان کا لیور ٹھیک ہوتا ہے. ساتھ اشواگندھا اور شتاور لیں, آدھا چمچہ ناشتے میں. تسبیح میں پھر بولتا ہوں استغفر اللہ 500 بار, لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار, یا رقیبو یا حفیظو 500 بار, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر یہ تسبیحات آپ کرتے ہیں اور ساتھ یہ چیزیں لیتے ہیں, آپ کو غصہ نہیں آتا, آپ خود بھی خوش رہتے ہیں, دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہیں. ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ شازیہ موجود ہیں لاہور سے. میم آپ کا سوال کیا ہے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا بیٹا ہے 21 سال, تقریباً 6 مہینے کا ہے, تو وہ بھی نا نشہ کرنے لگ گیا ہے. تو ینگ جنریشن نا جو سوچ ہے نا بہت زیادہ نیگیٹو ہو گئی ہے. ہم نے اس کا 2-3 دفعہ, لیکن پھر وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے. اس کی وجہ سے میں بھی بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوئی. تو میں سر سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر علاج کرواتے ہیں یا اس کی اس چیز میں کمی ہو جائے, اس کے لیے مجھے جو وہ جڑی بوٹیاں بتا رہے وہ کتنے گرام میں, اور کیا اس کے لیے ہم کریں, اور اس کے لیے میں کون سی تسبیحاں کروں کہ وہ بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ جو ایڈکشن, نشہ ور اشیاء, اور ماؤں کا جو بلکنا پن ہے, ماؤں کا جو تڑپنا پن ہے, ماں جو دن رات جیسے سیخ پہ نا کباب رکھا ہوتا ہے اس طرح جھلستی ہیں, تڑپتی ہیں, روتی ہیں, بلکتی ہیں, اور میں بے بسی سے ان کو دیکھتا ہوں. یہاں پہ 2-3 ٹوٹکے بتاؤں گا. اگر آپ نے یہ کر لیے, پرابلم کیا ہوتی ہے کہ بچہ نشے میں پڑ گیا, اب آپ نشہ چھڑا کے بیٹھے ہیں, اس سے نہیں سنبھلا جاتا. ہم نے اس کو متبادل چیز دینی ہے, تب اس نے ٹھیک ہونا ہے. اگر آپ متبادل چیز نہیں دیتے, اس کے جسم کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے, اس کے جسم کے اندر جو نیگیٹیوٹی پیدا ہوگی, اس کے جسم کے اندر وہ دردیں, تکلیف ہے, اس کو رفع کرنے کے لیے پھر نشے کی طرف جاتا ہے. ہم جب اس کو متبادل دیں گے تو پھر وہ نشے سے ختم ہو جائے گا. یہاں پہ وہ بچے جو نشے میں پڑ چکے ہیں اور ان کا نشہ ختم نہیں ہو رہا, تو اس کے میں 2 ٹوٹکے یہاں پہ بتاؤں گا. ایک آگ کا پودا ہوتا ہے جو نئی عمارتیں بنتی ہیں, نئی سوسائٹیاں بنتی ہیں, وہاں پہ چوڑے پتوں والا آگ اسے کہتے ہیں. اگر آگ کا پودا آپ کہیں آپ کو اس پہ پاس جائیں, وہاں اس کی جو کونپلیں پھوٹ رہی ہیں, جو پتے نکل رہے ہیں, کونپلیں اسے کہتے ہیں.
وہ اگر آپ لے کے اس کو پیس کے اگر آپ کیپسول بھر لیں, یہ نباتاتی سمبل فار بھی ہے, کیپسول بھر لیں, آگ کے پتوں کے نہیں, جو کونپلیں نئی پھوٹ رہی ہیں وہ توڑ لیں 20-25 سے, اس کو پیس لیں, کیپسول بھر لیں. وہ بچے جن کے اندر نشے کا وہ ٹوٹ پھٹ شروع ہوتی ہے, اگر ان کو کیپسول صبح و شام دے اس سے فرق پڑے گا, ایک کام. دوسرا, ایسے بچوں کو اشواگندھا, سرنجا شیری, امبا ہلدی, اشواگندھا دردوں کے لیے تکلیف, اشواگندھا, سرنجا شیری, امبا ہلدی اگر اس کو لے لیں آپ ہم وزن, اس کے آپ کیپسول بھر لیں, زیادہ چمچہ صبح و شام دے, اس سے دردیں نہیں ہوتی, فوری طور پہ درد کو ریلیف ملتا ہے, بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. دوسرا کام. تیسرا کام, اگر وہ ایسا بچہ جو جتنے بھی ہیں ان کو ریگولر اگر آپ کالیفاس 6X اگر آپ دیتے ہیں, ان کو 4 گولیاں صبح و شام میٹھی ہوتی ہیں, اس سے ان کی دماغی حالت ٹھیک ہوتی ہے, پازیٹیو ہوتے ہیں. ناشتے میں اگر آپ ان کو 10 بادام اور 3 چھوارے یا کھجوریں رکھ لیں, ان کو بھگو دیں, صبح چھلکا اتار کے اس پہ 21 بار یا ہیو یا کبیو دم کر کے مکھن کے ساتھ, ملائی کے ساتھ دیں. ان کو انرجی چاہیے, ان کو گھی چاہیے, ان کو مکھن چاہیے تاکہ ان کے جسم میں کمزوری دور ہو. یہ ان کو ناشتہ کرائیں, اور پانی پہ سورہ طارق 111 بار, سورہ شمس 41 بار, سورہ رحمان 41 بار, یہ ایک ہی دفعہ پڑھے, یہ پانی ان کو پلائے, اور ماں بچے کا خیال کر کے پڑھے گی یا رقیبو یا حافظو, اللہ میرے بچے کی حفاظت فرما, 13 تسبیحاں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ 5 تسبیحاں, یا حیو یا قیوم 5 تسبیحاں, یا سلامو یا مومنو یا اللہ 5 تسبیحاں. اگر ماں پڑے گی ایسے, اور ساتھ میں پھر بار بار کہہ رہا ہے اشواگندھا, سرنجا شیری اور امبا ہلدی, اس کو سپورٹنگ چیزیں دیں گے, پھر وہ ریکور کرے گا. ساتھ اس کو انرجی والی چیزیں, دودھ ہے, مکھن ہے, کھجوریں ہیں, بادام ہے, اس کو نا رات کو بھگو کے اچھی انرجی والی چیزیں دیں, مکھن دیں, گھی دیں, اس کی باڈی کی ڈیفیشنسی ختم ہو, اس کی باڈی کی خشکی ختم ہو. ساتھ اس کو تسبیح پہ لگائیں, ذکر پہ لگائیں. میں نے بہت سارے لوگ, میں اکثر کہتا ہوں موجودہ دور میں جو ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس کا اگر علاج ہے تو اللہ کے ذکر اذکار میں ہے. جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں, اس کو دم کریں, سورہ فلق کا, سورہ ناس کا, جب اس میں دم کریں گے, تسبیح پڑھیں گے, انشاءاللہ وہ اس تکلیف سے نکلے گا. اور دعا ہے کہ میری جتنی بھی پاکستان میں مائیں ہیں, بیٹیاں ہیں, بہنیں, جن کے بچے, بھائی اس نشے میں مبتلا ہیں اور وہ بے بس ہیں, اگر آپ یہ پروسیس کر کے ان کے ساتھ ہیلپ کریں گے, انشاءاللہ ان سے اسے نکلیں گے اور بچے نارمل ہو جائیں گے. اب ہمارے ساتھ لاسٹ کالر موجود ہے, حریم ہے پھول نگر سے. آپ کا سوال. جی, میرا پروفیسر صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب بہت کچھ ہماری مرضی سے نہیں ہوتا تو ہمیں ڈپریشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور غصہ بہت زیادہ آتا ہے. ایک تو مجھے اس کے لیے تسبیحات اور ذکر بتا دیں, اور دوسرا میرا یہ کوشچن ہے کہ میری جو میموری ہے نا وہ بہت بہت زیادہ ویک ہوتی جا رہی ہے. اس کے لیے مجھے کچھ خاص اللہ کا ذکر بتائیں کہ جس سے میری میموری جو ہے نا وہ صحیح پوزیشن پہ آ جائے. ٹھیک ہے. میری بیٹی نے جو سوال کیا نا, اس میں جب بندہ ڈیپ ڈپریشن میں عرصہ دراز تک غم میں رہتا ہے تو میموری کمزور ہونا شروع ہوتی ہے. فوری طور پہ 10 بادام, جو میں نے کہا 10 بادام, 3 چھوارے یا 3 کھجوریں رات کو بھگوئیں تاکہ اس کی گرمی شدت کم ہو سکے. صبح آپ اس کو مکھن کے ساتھ اگر کھاتے ہیں تو آپ کے نا طاقت آتی, انرجی آتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ اشواگندھا اور شتاور جو میں نے کہی میری بیٹیوں کے لیے اسپیشلی خاص ہے, اس کو پیس لیا, آدھا چمچہ ناشتے کے بعد لیں, 2 کام ہو گئے. تیسری بات ہے کہ پانی پہ اگر سورہ علم نشرہ, اگر میموری کی پرابلم آ رہی ہے, اگر ہم سورہ علم نشرہ, سورہ شمس اور سورہ طارق 41 بار سورہ علم نشرہ, 41 بار سورہ شمس, 41 بار سورہ شمس, طارق اور علم نشرہ, یہ دم کر کے رکھ لیں, اس کو پانی کو پئیں, اور ساتھ یا رقیبو یا حافظو یا حیو یا قیوم یا لطیف یا سلامو یا مومنو یا اللہ, یہ جب پڑھیں گے, اور غصے کے لیے اللہ الصمد اور استغفر اللہ اگر ہم اپنی تسبیح ذکر اذکار میں رکھیں گے, انشاءاللہ اس سے چیزیں ٹھیک ہوگی. غصہ بھی نہیں آئے گا. جو برین میں کیمیکل خشک ہو چکے ہیں وہ اشواگندھا اور شتاور سے جب ٹھیک ہوں گے, آپ کے انزائم بننے شروع ہو جائیں گے, آپ پلیجرنگ تھاٹس آپ کو آئیں گی, پھر آپ کو غصہ بھی نہیں آئے گا, نفرت بھی نہیں آئے گا. لیکن ایسے لوگ جو ڈیپ ڈپریشن میں ہیں, اپنے دائیں جائیں موجود خوشیوں کو دیکھیں, بیٹے کو دیکھیں, بیٹی کو دیکھیں, میاں کو دیکھیں, یہ بہت ساری چیزیں لوگوں کے پاس نہیں. جب آپ دیکھیں گے تو آپ ایک دم کام اینڈ کوائٹ ہو جائیں گے. جب اللہ کی موجود نعمتوں کا شکر اور خیال کریں گے, پھر آپ ٹینشن ڈپریشن سے نکل آئیں گے. ٹھیک ہے سر, لیکن ان ساری چیزوں کا ایک پرماننٹ حل ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ جس سے ہم نکل جائیں. جو لوگ شراب چھوڑنا چاہتے ہیں وہ اپنا مطلب کہ بالکل ایک دماغ بنا رہے ہوتے ہیں کافی عرصے سے کہ ہم نے چھوڑنی ہے, لیکن وہ چھوڑ نہیں پاتے. اب ہمارا یہ سوال یہ کہ ہمارے پاس یہ پیشنٹ ہے غصہ, ڈپریشن, انگزائٹی, خودکشی کے خیال, ان ساروں کام یہاں پہ سم اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا کام یہ کرنا کہ پانی پہ سورۃ طارق 111 بار, سورہ شمس 41 بار, سورہ رحمان 41 بار, سورۃ تغابن 41 بار, یہ ایک ہی دفعہ کرنا ہے, دوبارہ نہیں کرنا. یہ پانی اس بچے کو 41 دن یا 2 مہینے پلانا ہے, ایک کام. ایسے سارے لوگ جو ڈپریشن انگزائٹی کا شکار ہے, 10 بادام رات کو بھگو دیں, صبح چھلکا اتار کے 21 بار یا ہیو یا کبیو دم کر کے ناشتے میں کھائیں, 2 کام. تیسرا کام ہے اشواگندھا شتاور مکس کریں,
اس کو آدھا چمچہ ناشتے کے بعد لیں, اس سے فوری فرق پڑتا ہے, آپ کو فرق پڑے گا, اس سے وہ انزائم بنے گا. تیسری بات ہے. اور چوتھی بات ہے, جب کوئی یا رقیب یا حافظ 500 بار, لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار, استغفر اللہ 500 بار, بسم اللہ الرحمن الرحیم 500 بار روز پڑھتا ہے. یہ چیزیں ہم نے بتائی, اشواگندھا کھاتا ہے یا شتاور کھاتا ہے یا بادام ناشتہ کرتا ہے. اور اگر کوئی 6 مہینے لگاتار کالیفاس 6X میٹھی گولیاں ہیں, جو سینسیٹیو بچے ہیں جو بات پہ لڑتے ہیں, بات پہ چڑچڑاپن کا شکار ہوتے ہیں, اگر وہ میٹھی گولیاں کھاتے رہے تو اس سے چڑچڑاپن نہیں ہوتا, دماغ پیسفل ہوتا ہے, پازیٹیو انزائم بنتے ہیں, اور ذکر اذکار کے بعد آپ ایک نارمل اور خوشگوار زندگی گزارتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ اوور. اور سر نے آج ہم لوگوں کو ڈپریشن سے, غصے سے کیسے نجات حاصل کرنی ہے, اور اسپیشلی وہ لوگ جو سوسائڈل اٹیمپٹس کی طرف جاتے ہیں, ان سب کے ایک سلیوشن بتائیں. اور اسی کے ساتھ ہم دونوں کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے 7 سے 8 بجے درویش کی دنیا پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.